السلام علیکم. آج کے دن کے دوسرے ویلاگ میں آپ کے ساتھ حاضر. میرا یہ دراصل طریقہ رہا ہے. میرے کوئی 1000 سے زیادہ بلاگس ہیں جو میرے فیس بک پہ بلاگ پوسٹ پہ بھی پڑے ہیں. ایک میری ورڈ پریس پہ سائٹ ہے جس کو بلاک کر دیا آسان نے، اس پر ہیں. میں نے کوشش کی پبلش کروانے کی، کوئی پبلشر مانا نہیں. یہاں امریکہ میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں پبلش کروا سکوں امریکہ سے. بہرکیف آپ ان پر دیکھ سکتے ہیں پراکسی وغیرہ سے. تو میں ان میں ہمیشہ سلوشن بھی بتاتا ہوں. پہلے میں تمہید باندھتا ہوں، ایک مسئلہ بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، پھر ان کا سلوشن بتاتا ہوں. اسی طرح میں اپنے ویلاگس میں بھی کرتا ہوں. 300 سے زیادہ ہیں. شاید ہی کوئی ایسا ویلاگ ہو جس میں میں نے سلوشن نہ بتایا ہو. آج کے ویلاگ پر مجھے کچھ موصول ہوئے ہیں اس معاملے کو حل کرنے کی باتوں پر. کچھ 2-3 مجھے بہت مشورے بھی اور کچھ میرے اپنے خیال جو میں بیان ادھر کرنا چاہتا ہوں. ایک صاحب نے تو کہا کہ جی کیسز کا بیک لاگ بڑا ہے تو کرپٹ ججز کو نکالا جائے، زیادہ ججز لائے جائے. وہ کوئی ادھر ہی سٹاف میں کام کرتا ہے سول کورٹس میں. میں اس سے تو بالکل ایگری نہیں کرتا. ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھا کہا. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ تنخواہ صرف ہماری کوئی 18,000 میری بڑی ہے، اور انہوں نے ایک بہت اچھا حل دیا ہے جو میرے خیال میں، میرا اپنا بھی خیال اس طرح کا رہا ہے. ان کے نزدیک کوئی بھی جج ایک سٹیشن پہ 3 سال سے زیادہ ہرگز نہ رہے. لاہور میں مسئلہ کیا ہے کہ بچے پڑھانے کے چکر میں ماؤں کے علاج معالجہ. دیکھیں، ہائی کورٹ کا جج استعفیٰ دے رہا ہے جی کہ میں نے اپنے ماں کے علاج کے لیے ادھر رہنا ہے. میں ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ ہوتا تھا 1994 میں. ایک دفعہ مجھے طارق فاروق میرے سیکرٹری ہیلتھ تھے. انہوں نے مجھے کہا، بلایا، کوئی برقع پوش 3-4 عورتیں بیٹھی تھیں. مجھے کہتے ہیں کہ نظر صاحب ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اور میں نے کہا سر یہ تینوں چاروں چاہتی ہیں کہ ان کو نوکری جس اسپتال میں دی جائے نا، اس اسپتال کو ان کے گھر شفٹ کر دیا جائے. تو وہ بڑے ناراض بھی ہوئے. کہتے یار وائی آر یو ٹیکنگ اٹ فنی؟ میں کہا اٹ از، لیٹ می ٹیل یو واٹ دے وانٹ. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ میتیں جو عورتوں کی ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے فیمیل مارچری میں میو ہاسپٹل میں لوگ نہیں ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے، تو فیمیل فورینسک والی ادھر لگائی جائیں. یہ ساری FJ میں اڑی ہوئی تھی گنگا رام میں. تو ان کو گنگا رام سے، فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے، کئی جو اندر سے میرا خیال مزنگ سے جائے تو شاید 1 میل بھی نہیں ہے، 1 میل بھی نہیں ہے، بھیجا جا رہا تھا جس پہ جی وہ سیخ پا تھیں. تو طارق فاروق صاحب نے میرے سے ویسے ایگری تو کیا جج صاحب، اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ ان جج صاحب کا، جسٹس عبدالعزیز کا استعفیٰ کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. ان کا فوراً استعفیٰ ایکسیپٹ کیا جائے. دیکھیں جی، اپنی ماں کا علاج کرنا ہے، ماں کو ملتان بلا لیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو جناب 3 دن کی چھٹی دے دی، ٹھیک ہے جی، رخصت کے ماں کا علاج کرا لے، اور پھر اب دوبارہ بھیج دیں گے اس کو ملتان. کتنی بڑی بدمعاشی. اور ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 12 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سول ججز کی 1.5 گنا بڑھانے سے بھی کوئی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں بڑھی ہے. بہت آسان حل ہے. 3 سال سے لاہور میں کیا ہو رہا ہے، 20 سال سے جج لاہور میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. 3 سال سے زیادہ کسی جج کو کسی ایک سٹیشن پہ نہ رکھا جائے. کوئی 38 پنجاب کی ڈسٹرکٹ ہے اور تحصیلیں وغیرہ ملا کے کوئی 200-300 کی چوائسز ہیں. 3 سال صرف. اور ہر سٹیشن پہ سول ججز کے لیے فرنشڈ سویٹس ہونے چاہیے جہاں یہ رہے، پریفریبلی فیملی اپارٹمنٹس، نہیں تو سویٹس وغیرہ ہونے چاہیے، تاکہ ان پر کسی قسم کا پریشر نہ ہو کہ جناب وکیل اگر کرتے ہیں، او جی جیسے جج صاحب نے، ایک نے کہا میں سرگودا میں تھا تو وہ وکیلوں نے کہا جی کورٹ کو تالا لگا دیا، دوڑ جاؤ ادھر سے.
کافی سارے لاہور کے جج کہا جاتا ہے کہ یہ فضول سے فیصلے جو ہیں، یہ بغیر نکاح دیکھے خلا کا دے دینا، اورل ایگریمنٹ پر سٹے 4 سال کے دے دینے، اس وجہ سے بھی دے رہے ہیں کہ وہ لاہور ہی میں رہیں. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ 5 وکیل اکٹھے ہو کے چیف جسٹس کے پاس چلے جائیں گے، او اے جی بڑا کرپٹ ہے، بڑا گند ہے، اٹھا کے باہر نکلیں. ایزیسٹ. اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے ادھر مینشن کا. ابھی میں نے اسما جہانگیر مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کے کنڈکٹ کے بارے میں کچھ کامنٹ ٹویٹ پہ کیے ہیں. ہم نے خام خواہ کچھ لوگوں کو ہیرو بنا لیا ہے جنہوں نے یہ سارے گند کیے ہیں. رضا رومی از ون آف دیم. ادھر امریکہ میں میرے سے بڑا یرکتا ہے یہ رومی ٹوپی والا. اس کا باپ شیخ ریاض چیف جسٹس ہوتا تھا سپریم کورٹ کا. اس نے اس کو ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام ایک آسٹریلین کمپنی کو دیا. یہ تھا غالباً یو این ڈی پی کا پروجیکٹ. یو این ڈی پی میں ایک آسٹریلین ڈیفرڈ یا یو این ڈی پی کا آسٹریلین کام کر رہا تھا. یہ اور آسٹریلین ایسے پیسہ کھانے کے لیے دونوں کنجر کتے دونوں. پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ میں بد زبانی کرتا ہوں. انہوں نے ٹوائلٹس بنائے اور پھر ٹوائلٹ بنانے تھے. میرے جیسا بندہ ہوتا ہے ان کو کہتا ہے کہ یہاں ججوں کی رہائش گاہیں بنائیں. ادھر سویٹس ملٹی فلور سویٹس بناتے. ٹھیک ہے جی. اور ہر ضلع میں تحصیل میں وہ بناتے. ہر 3 سال بعد ان کو روٹیٹ کرتے. میں دیکھتا ہوں جج کیوں نہیں ٹھیک ہوتے. ہاں دوسرا طریقہ بڑا آسان ہے کہ جن کی بھی کمپلینٹ آتی ہے، لیکن پھر آپ کتنوں کو نکالیں گے؟ جج صاحب نے تو لاہور ہائی کورٹ نے کوئی مہینہ ہو گیا مجھے درخواست دی ہے. میں دیکھوں گا ان دونوں ججوں کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نکال کے دکھائے. ٹھیک ہے نا جی، جنہوں نے اتنی بلیٹنٹ وائلیشن آف لا کی ہے. بہت آسان حل ہے. میں پھر کہوں گا ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا جی، ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے. ہم اربوں اور خربوں کرپشن میں ضائع کرنا چاہتے ہیں. لیکن اور جسٹس سسٹم بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتا دوں، جیسے چرچل نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ججز کام کر رہے ہیں ہم شکست نہیں کھائی ہم نے. اسی طرح ہر ملک میں، ہر معاشرے میں ملا عمر صرف اس لیے مشہور تھا کہ اس نے بہترین عدل کا نظام دیا تھا. بالی سوات کا ایک دفعہ میں انٹرویو صوفی محمد کے خلاف وہ تحریک جب چل رہی تھی تو انٹرویو پیرس سے وہ دے رہا تھا. اس نے کہا کہ صوفی محمد کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس نے وہ جسٹس سسٹم دے رہا ہے جو ہم دے رہے تھے، جو اسٹیٹ دینے میں ناکام ہو رہی ہے تھرو پولیٹیکل ایجنٹس. اپنا بہت خیال رکھیں، ان چیزوں پہ غور کریں، ان چیزوں کے لیے سٹریس کریں. پاکستان بہت اچھا ملک بن سکتا ہے. پاکستان دنیا کے پہلے 10 ملکوں میں آ سکتا ہے اگر ہم انسان بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ نے کے